لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرین، ہم سب جانتے ہیں آج قیام اللیل کی 15ویں شب ہوئی. پتہ نہیں اب راتیں 15 ہمیں مل پائیں گی یا ایک کم ہی مل پائیں. آدھی سے زیادہ راتیں ہماری گزر چکی ہیں. حاضرین، جس دلچسپی اور جس دل جمعی کے ساتھ قیام اللیل سب لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور بس آدھے سے کم ہی اب باقی رہ گیا ہے. جو راتیں باقی رہ گئی ہیں ان راتوں میں بھی اسی دلچسپی اور دل جمعی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 15ویں رات کے اعتبار سے آج 15واں پارہ ہی پڑھا گیا تھا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، یہ مکمل پڑھی گئی اور سورۃ الکہف آدھے سے زیادہ آج پڑھی گئی ہے. سورۃ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اسراء کے بارے میں ہے، یعنی معراج کے ایک حصے کے بارے میں. یاد رہے، معراج جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا، اس معراج کے 2 حصے تھے، ایک زمینی حصہ اور ایک آسمانی حصہ. مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک زمینی راستے سے لے جانا یہ اسراء کہلاتا ہے. اور فلسطین میں مسجد اقصی سے 7واں آسمان اور اس سے اوپر کی تمام نشانیوں کو سیر کے ذریعے دکھانا یہ معراج کہلاتا ہے. اسراء کا معنی ہوتا ہے راتوں رات چلانا اور معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی پر چڑھنا. اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ النجم جو کہ 27ویں پارے میں ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے معراج کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکی دور انتہائی دشواریوں اور پریشانیوں بھرا دور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پریشانیوں اور کٹھنائیوں میں گزر رہی تھی. جب مکی دور ختم ہو رہا تھا، بالکل آخری مرحلے میں تھا، تو ہجرت سے 1 سال قبل یعنی 12 سال پریشانیوں کی زندگی گزارنے کے بعد ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا سفر کرایا، ایک ایسی سیر کرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 12 سال کی ساری تکلیفیں بھول گئے اور آنے والے 12 سال کے لیے بلکہ 11 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح تیار ہو گئے اور تمام قسم کی الجھنیں اور دشواریاں ختم ہو گئی. میں ہر سال ایک بات کہتا ہوں، جب ہمیں اور آپ کو لگے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت الجھنوں کا شکار ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت اسٹریس محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی قدرتوں کو نہارنے کے لیے نکل جائیں، سیر پر نکل جائیں. مگر کیسی سیر پر؟ وہ سیر جہاں آپ کو اللہ کی قدرت دیکھنے کو ملے، اونچے اونچے پہاڑ دیکھنے کو ملے، ندی نالے دیکھنے کو ملے، پیڑ پودے دیکھنے کو ملے. قدرتی مناظر اور رب تعالیٰ کی کاریگری دیکھنے سے آپ کا یہ اسٹریس لیول کم ہو جائے گا، ساری تھکان اور الجھنیں آپ کے دور ہو جائیں گی اور آپ مستقبل کے لیے اچھی طرح سے دوبارہ تیار ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. بہت سارے لوگ معراج کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ معراج عقلی طور پر پاسبل نہیں ہے، اسی لیے معراج جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ اندازہ لگائیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک خواب تھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین اور فلسطین سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات کیسے کی ہے ذرا غور کریں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. جو لوگ تھوڑا بہت بھی عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آسانی سے ممکن نہیں ہے. یعنی رب تعالیٰ نے ایک عظیم کام بیان کرنے سے پہلے سبحان الذی کہا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر یہ اسراء اور معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر یہ اتنی بڑی بات ہوتی نہیں. اس کے لیے سبحان الذی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یاد رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں جو لفظ عبد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اگر خواب میں کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو صبح اٹھ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں گیا ہوں. یہی بات سمجھو. اگر خواب میں کوئی کہیں جاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو صبح اٹھ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں گیا ہوں. یعنی عبد کا لفظ خواب میں ہونے والے کسی کام کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. بندے کو لے گیا کا مطلب یہ خواب نہیں تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ اسراء اور معراج میں تشریف لے گئے تھے. خیر، اسراء اور معراج ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ دیتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں بے شمار دشواریوں میں بھی رکھا ہے تو کب رب تعالیٰ ہمیں بلند کر دے، ہمیں اونچا کر دے، ہمیں بڑھا دے، رب العالمین کی مرضی ہے. یاد رہے کبھی بھی ہمیں اپنی زندگی سے شکایت ہونا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس طرح رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا رکھے. اللہ رب العالمین کے بس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دے. جو آیتیں آج ہمارے لیے منتخب ہیں ان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آگے کی کچھ آیتیں ہیں. یاد رہے قیام اللیل کے بعد، تراویح کے بعد یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ پورے پارے کا خلاصہ تو پوری رات میں بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ 2-4 آیتیں آپ کے لیے چن کر صرف یہ محسوس کرانا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں ہمارے لیے کتنے اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحتیں رکھی ہیں. یعنی یہ تو آپ کو ایک چسپا لگانے جیسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا کر لیں، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا وہ سب میں آپ کو ابھی سمجھا دوں یا بتا دوں. یہ چند آیتیں، ان آیتوں کو بھی میں ابھی تفصیل سے نہیں بتا سکتا مگر یہ محسوس کراؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکہ کے کفار اپنی مرضی سے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور بہت ساری حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے. ایسے ہی مکہ کے کفار بہت ساری بے وقوفی کو عقل مندی قرار دے رکھے تھے اور بہت ساری عقل مندی کو بے وقوفی قرار دے رکھا تھا. یعنی بڑی بڑی عقل مندی کی چیزوں کو انہوں نے بے وقوفی سمجھ لیا تھا اور بڑی بڑی بے وقوفی کو عقل مندی سمجھ لیا تھا. یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 40 تک 22 سے لے کر 40 تک 25 باتوں کا ذکر فرمایا. کتنی باتیں؟ 25 باتیں. اور ان 25 باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے وہ عقل مندی کی باتیں جو تمہارے رب نے تمہیں سکھائی ہیں. بہت مختصر الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. یہ پہلی بات تھی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے کسی بھی معاملے سے تنگ آ کر اف بھی نہ کہو بلکہ ان سے باعزت اور باادب گفتگو کرو. اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رکھو، ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے ہمارے رب تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں شفقت اور محبت سے پالا پوسا تھا. یاد رہے یہ میں آیتوں کا ترجمہ نہیں بلکہ آپ کے لیے آسان الفاظ میں مفہوم اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ عنوان کیا ہے. رب تعالیٰ نے یہاں
کیا پیغام ہمیں دینا چاہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو، مگر فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان کبھی اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یہاں رک کر میں ایک بات محسوس کرانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو، یہ تو صرف ایک طریقہ تھا، ورنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقداروں کو تو ان کا مال دیا کرو، مگر تبذیر نہیں کیا کرو، تبذیر نہیں کیا کرو۔ یاد رہے، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ذرا غور کریں، قرآن میں فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک اسراف اور ایک تبذیر، ایک اسراف ایک تبذیر۔ اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، یہ اسراف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ کوئی کہے آج کے زمانے میں کہ بھائی میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، یہاں کوئی رقم طے نہیں ہے کہ ہم بتا دیں کہ اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ بھائی آپ اپنے بیٹے کی اس طرح شادی کریں کہ آپ اپنے آپ کو کسی طرح مشکلات میں نہ ڈال دیں، تو یہ اسراف نہیں ہوا۔ تو یہ اسراف ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں۔ آپ نے دیکھا لوگ زمینیں بیچ دے رہے ہیں، قرضہ لیے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرے رہے ہیں، یہ اسراف۔ مگر تبذیر جو ہے وہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ تبذیر کو یہاں کہا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرے، کیونکہ تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی۔ تبذیر کرنے کی تبذیر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عربی میں تبذیر کا معنی ہوتا ہے کسان کا زمین میں دانہ پھینکنا، کسان کا زمین میں دانہ پھینکنا، یہ تبذیر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسان کو کھیت میں دانے پھینکتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا کسان زمین میں دانہ پھینکتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ دانہ گرے گا کہاں؟ پھینک کے گر گیا۔ یعنی غلط مقام پر، بے مقام پر غیر ضروری خرچ کرنا تبذیر ہے۔ سمجھ پائے؟ اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور غیر ضروری اور غلط جگہ پر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اب کیا بتائیں، ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہاں تو دین کے نام پر تبذیر ہو رہا ہے۔ میں نے کل ایک مثال دی تھی نا، کل ایک مثال دی تھی کہ بیٹے نے قرآن مکمل کیا تو تبذیر کریں گے۔ میں ایک اور مثال آج دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے شہر کے سارے علماء کو سانپ سونگ گیا ہے یا سارے شہر کے علماء نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے الگ کر لیا ہے، اب سے لے کر آخری رات تک مسجدیں سجائی جائیں گی اس نام پر کہ آج ہمارے یہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ شہر کی ساری مسجدوں کو ایسے کر کے دیکھ لیں، سجائی ہوئی۔ اور آج ہی میں ادھر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ دن بھر سجاوٹ چل رہی تھی، باقاعدہ جانوروں کی شکلوں کی سجاوٹ، تتلیاں گیٹ پر بنے ہوئے، ہاتھی گیٹ پر بنے ہوئے، گھوڑے گیٹ پر بنے ہوئے۔ ابھی آپ جا کر دیکھیے اس میں لائٹ جل رہی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ مسجد کے دروازے پہ تتلیاں اڑ رہی۔ یہ بتائیے کہ آج اس مسجد میں قرآن مکمل ہے، اس لیے اس مسجد کو ہر سال آپ نے باقاعدہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے باقاعدہ کہ ہماری مسجد کی سجاوٹ اس درجے کی تھی اور اس لیول کی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جس نے بھی اس مسجد کو سجانے میں خرچ کیا ہوگا قرآن مکمل ہونے کی خوشی میں نا، تو اس سے ثواب کی امید رکھی ہوگی یا نہیں رکھی؟ ہاں، یعنی اب مسجدوں میں تتلیاں اڑانے کے ثواب میں لے گیا، بات سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ بھی مجھے دلچسپی ہے جاننے میں، اگر کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے، یہ جو سجاوٹ کا خرچ ہوتا ہے یہ مسجد کے فنڈ سے کیا جاتا ہے یا کوئی اپنے جیب سے کرتا ہے؟ میری معلومات میں یہ بھی کوئی اضافہ کر دیں کہ یہ کرتا کون ہے، اور جو کرتا ہے اسے کرتے ہوئے کیا ارادہ رہتا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ تبذیر کہیں گے یا اللہ کو راضی کرنے والا خرچ کہیں گے؟ کیا ہے یہ؟ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ مساجد میں ہو رہا ہے جہاں پر کم سے کم علماء تو موجود ہے نا۔ بھائی گھروں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں جو کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، اب تو علماء کے ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے۔ اب اگر مسجدوں کو تراویح ختم ہونے کے نام پر ایسا سجایا جائے گا تو شادی کے نام پر گھروں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ مولانا لوگ اس دن گھروں کو سجانے سے کیسے روک پائیں گے اور کیسے کہیں گے کہ یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی؟ کس منہ سے کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے ختم قرآن میں مسجد سجائی جاتی ہے تب کوئی فضول خرچی نہیں ہوتا ہے، تب کوئی تبذیر نہیں ہوتی۔ آج میرے بیٹے کی شادی ہے تو تبذیر ہوگی،
فضول خرچی ہو گئی، کس منہ سے منع کرے بتائیے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تبذیر نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے تبذیر؟ ضرورت نہیں پھینک رہے ہیں پیسے، کوئی مطلب ہی نہیں اس کا، اور پیسے پھینک کر یہ سمجھتے کہ ہم ارمان نکال رہے ہیں۔ کل یہی تو کہہ رہا تھا کہ آرزوؤں میں پڑے رہنے دو ان کو، یہی تو ارمان نکالنا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کہ اچھا لگ رہا ہے، بس اچھا لگنے میں سارے لٹا دیے۔ اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ کیا کرو، یہی جو پیسے ہیں آپ کسی رشتہ دار کو دے دو۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ۔ کسی رشتہ دار کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی مسافر کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، مگر تبذیر نہ کرو۔ یہ تبذیر سے کس کا بھلا ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ ایک ولیمے میں 50,000 روپے ویڈیو گرافر کو دے کر کس کا بھلا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے اس ویڈیو گرافی سے؟ مگر کون سوچے گی؟ بس ارمان ہے، نکالیے صاحب۔ سجاوٹ پر 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے کس کا بھلا ہوتا ہے؟ کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ 2 روپے بھی خرچ کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس 2 روپے سے کسی کا کچھ بھلا ہو رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے یا نہیں۔ اپنے گھروں کے کسی کے کام تو آئے، اگر کام نہیں آ رہا ہے تو پھر کما کے لائیے اور 50,000 کی گڈیاں بنائیے اور نالے میں پھینک دیجیے۔ شاید ایسے بھی کسی کے ارمان نکل سکتے ہیں، بھائی پھینکنا ہی ہے تو نالے میں پھینکیے، شاید کوئی اٹھا کے اپنے کام میں لے لے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رہے اگر آپ کسی کو نہیں دے سکتے، معذرت کرنی ہے تو اچھے الفاظ میں معذرت کر لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھر میں خرچ کرتے وقت بالکل ہاتھ باندھ مت لیجیے اور پوری طرح ہاتھ کھول مت لیجیے، بلکہ درمیانی طور پر خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ درمیانی چال کو پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نمک اور تیل کے لیے گھر والوں کو ستا لیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں ایسے ریل کر دیں کہ کچھ حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ پوچھا کریے کہ یہ چیز اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی، اس کا کیا معاملہ تھا، یہ کہاں چلا گیا، یہ برباد کیوں ہو رہا ہے، یہ ضائع کیوں ہو رہا ہے۔ مگر ضرورت پوری کرنے میں کبھی کمی نہ کریے، مگر ضرورت کی چیزیں اگر برباد ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے، چاہے آپ کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، مگر برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو اور نہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھول لو۔ یہ مثالیں بھی ہیں۔ باندھنے کا مطلب بالکل خرچ نہیں کرنا، اور کھولنے کا مطلب پانی کی طرح پیسہ بہانا۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر آج تمہارے پاس بہت ہے، بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تب بھی تنگی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہارا کھول دے گا، جب چاہے تنگ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو محتاجگی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، ان کو بھی رزق دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی اور انتہائی برا راستہ ہے۔ انہیں قتل نہ کرو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اور وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ ماپ تول مکمل کیا کرو، عدل کے ساتھ بولا کرو، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر اور بہت اچھا ہے۔ جس بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس بارے میں زبان نہ کھولا کرو، جس بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس بارے میں زبان نہ کھولا کرو، اس بارے میں آگے نہ بڑھا کرو، کیونکہ تمہاری کان، تمہارے آنکھ اور تمہاری عقل کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو دھنسا پاؤ گے اور نہ تم اچھل کر پہاڑ کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں اور رب تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ عقل مندی کی باتیں تو یہ ہیں، عقل مندی کی چیزیں یہ ہیں۔ یاد رہے، میں محسوس کراؤں گا کہ آیت نمبر 22 سے 40 تک آپ سب لوگ ایک بار ضرور اور تفصیل سے پڑھ لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتا ہے۔ سورہ کہف کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کچھ نوجوانوں کے حالات بیان فرمائے۔ کہف کا معنی غار ہوتا ہے، غار۔ پرانے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جو وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔
جب ان کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نوجوان نے ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کر وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے غار میں انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں سورج ڈوبتے وقت ان کو تھوڑی سی دھوپ لگ جاتی اور سورج نکلتے وقت تھوڑی سی دھوپ لگ جاتی. وہ سو رہے تھے مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس 309 سال وہ سوئے رہے مگر اللہ نے ان کے کروٹ کا انتظام فرما دیا. یاد رہے میں تفصیل نہیں بتا پا رہا ہوں. سائنٹیفکلی اگر کوئی اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انتظامات فرمایا تھا اس پر غور کرے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سائنٹیفکلی انسان اگر ایک کروٹ پر لیٹا رہے تو کچھ ٹائم کے بعد اس کا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا. تو اللہ نے مری ہوئی حالت میں ہونے کے باوجود ان کے کروٹ بدلنے کا انتظام فرمایا. اگر انسان ایسی جگہ پر لگاتار کچھ مہینے رہ لے جہاں اسے دھوپ نہ لگے تو وہ انسان فالج جلا ہو جائے گا, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو صبح شام کے دھوپ کا انتظام بھی فرما دیا. اگر انسان جس جگہ رہ رہا ہے اس جگہ کی پراپر صفائی نہ ہو تو بہت سارے بیکٹیریا اور الرجی وغیرہ کے ذریعے وہ انسان ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ بہت عرصے سے بند پڑا ہے, بلکہ لگاتار اس کو بالکل صاف اور ستھرا کر دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. سائنٹیفکلی انہیں زندہ رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا تھا وہ تصور سے ماورا ہے. سبب یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا سے لڑ کر بھی اللہ پر ایمان لائیں گے تو اکیلا اللہ پوری دنیا سے آپ کو بچانے کے لیے کافی ہے. آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رہے کہ آپ نے اگر زمانے کے خلاف اللہ کو اپنایا ہے تو کچھ تو آزمائش آپ پر آئے گی, کچھ تو آپ آزمائے جائیں گے, کچھ الفاظ سننے کو ملیں گے, کچھ طنز سہنے کو ملیں گے, کچھ بائیکاٹ جھیلنے پڑیں گے, کچھ اور حالات پیش آئیں گے. مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے رب تعالیٰ پر ایمان رکھا ہے. اس سورہ کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے, یعنی اس پارہ کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک جگہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, کچھ بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتائیں اس وقت ہوئے زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول ہیں, انہوں نے صحیح جواب دیا کہ اس وقت ہوئے زمین میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں. جواب صحیح تھا. بھلا روئے زمین میں اللہ کے رسول سے زیادہ علم والا اور کون ہوگا؟ انہوں نے یہ جواب دیا. مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ گرچہ وہی سب سے زیادہ علم والے تھے مگر وہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے اور یہ کہتے اللہ بہتر جانتا. انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کہہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محسوس کرانے کے لیے کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اب آپ نکلیں اور اپنے سے زیادہ علم والے سے مل کر آئیں. یاد رہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنے سے زیادہ علم والے کے طور پر خضر علیہ السلام سے کروائی. مگر خضر علیہ السلام ہر معاملے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والے نہیں تھے, بلکہ وہ تو ایک پرٹیکولر شعبے میں ان کو محسوس کرایا گیا کہ دیکھیے بعض معاملے میں آپ سے زیادہ جانکار بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ سے زیادہ بھی علم دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر میں پہنچے, خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میرا جو علم ہے وہ نارمل نہیں ہے, آپ صبر نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں صبر کر لوں گا. انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی کام پر مجھے ٹوکیں گے جب تک میں خود آپ کو نہیں بتا دوں. خیر ساتھ رہنے لگے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کسی کشتی میں سوار ہوئے. کشتی والے نے ان سے کرایہ نہیں لیا. تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے کشتی میں ایڈ لگانا شروع کر دیا. کشتی میں سے ایک تختی نکال دی. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ بھائی کشتی والے نے سب سے کرایہ لیا, ہم سے لیا نہیں, اور الٹا انہوں نے کشتی کی تختی نکال دی. کہا کہ یہ کیا معاملہ, یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. کوئی لچھا ٹھیک غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا میں. خیر وہ معاملہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور معاملہ پیش آیا کہ وہ جا رہے ہیں, ایک بچہ کھیل رہا تھا. اس بچے کو عزیر
خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے الجھ پڑے, یہ کیا بات ہے, ایک بے گناہ کو آپ نے ایسی قتل کر دیا, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. پھر وہ چلے, ایک جگہ وہ گئے, بستی میں گئے, بھوک لگی تھی انہیں, بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. یہاں پر یاد رہے کہ اس زمانے میں مہمان مسافروں کا کسی بھی بستی میں کھانے کا حق سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سڑک کے کنارے ڈھابے کھلے ہوئے, ریسٹورینٹ کھلے ہوئے اور ہمارے پاس ATM اور سارے کیش موجود ہیں کہ گئے بیٹھے کھا لیے. جی نہیں, اس زمانے میں لوگ کیا لے کر کتنی دور چل پاتے. تو ہر بستی والوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر آئے گا جائے گا اور ہم سے کھانا مانگے گا تو انہیں کھلانا ہمارا فرض ہے. یہ نہیں کہ ہم انہیں بھکاری سمجھیں گے اور مانگنے والا سمجھیں گے. اور یہی وہ مہمان ہیں جن کے بارے میں شریعت میں بہت ساری تاکید کی گئی ہے. انہیں مہمان سمجھا جاتا تھا کہ نہ ان کے پاس کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتا تھا, نہ وہاں کوئی انتظام ہوتا تھا. انہوں نے مانگا, انہوں نے منع کر دیا, نہیں ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا اخلاقی جرم تھا کہ مسافر کو انہوں نے کھانے سے منع کر دیا. بڑا اخلاقی جرم تھا. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی غصے میں تھے کہ بھائی مسافروں تک کو کھانے سے منع کر دیا انہوں نے. اب آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دیوار کو انہوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے پر ہے. خضر علیہ السلام اس دیوار کو کندھے سے طاقت لگا کے سیدھی کرنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. انہوں نے جو کرایہ جنہوں نے نہیں دیا تھا ان کی تو کشتی توڑ دی, انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. اس بار انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی, خالی اتنا کہا کہ اس محنت کی مزدوری لے لے. بس لو شئت لاتخذت علیہ اجرا,